بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس کا شمار احترام و ادب والے 4 مہینوں میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے منہا اربعۃ حرم، یعنی 4 مہینے احترام و ادب والے ہیں۔ سورہ توبہ۔ ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے احترام و ادب والے ہیں۔ 3 مہینے مسلسل ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور 1 مہینہ رجب ہے، بحوالہ بخاری۔ اس مہینے میں کیا کریں کیا نہ کریں؟ نمبر 1، نیک اعمال کا اہتمام کریں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ منہا اربعۃ حرم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ مہینے احترام و ادب والے اس وجہ سے ہیں کہ ان میں عبادتوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور ان میں نیک کاموں کے کرنے سے باقی سال کے مہینوں میں بھی نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مستفاد از معارف القرآن۔ لہٰذا ان مہینوں میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت یا عبادت کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں مقرر نہیں ہے، لہٰذا نفل نماز، تلاوت، ذکر و استغفار، درود شریف، دعا وغیرہ ہر قسم کی نفلی عبادت کا اختیار ہے، اور نفلی عبادتیں مسجد وغیرہ میں جمع ہو کر کرنے کی بجائے تنہائی میں کرنے کا حکم ہے، لہٰذا اس کے لیے مجمع اور محفل جمع کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ خیال ضرور رہیں کہ اپنی طرف سے کسی خاص عمل یا خاص وقت یا خاص تاریخ کا اہتمام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا جائز نہیں۔ نمبر 2، گناہوں سے بچیں۔ جس طرح ان مہینوں میں نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا وبال اور عذاب بھی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فَيُضَاعَفُ فِيهِ الْعِقَابُ بِالْعَمَلِ السَّيِّئِ كَمَا يُضَاعَفُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ان مہینوں میں خود کو گناہوں سے بچا لیا جائے تو سال کے باقی مہینوں میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ مستفاد از معارف القرآن۔ خلاصہ یہ کہ گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پر گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 3، رجب کی پہلی رات اور دعا کی قبولیت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہ شب جمعہ، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات ہے، بحوالہ مصنف عبد الرزاق۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو، بحوالہ ابن خزیمہ۔ معلّہ ابن فضل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اسلاف یعنی تابعین، گزرے ہوئے بزرگان دین 6 مہینے پہلے دعا کیا کرتے تھے کہ انہیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو، اور پھر 6 مہینے اس کی قبولیت مانگتے تھے، بحوالہ لطائف المعارف۔ اور یحییٰ ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
کہ اسلاف یعنی تابعین، گزرے ہوئے بزرگان دین یہ دعا کرتے تھے، اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ، رمضان کے لیے مجھے صحیح سالم رکھنا اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا، اور میری طرف سے رمضان کو یعنی اس کے اعمال کو قبول فرما۔ بحوالہ ابو نعیم۔ ہم بھی یہ دعا کیا کریں اور اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ مستفاد از بیہقی۔ ماہ رجب کی بدعتیں۔ اوپر لکھے گئے کاموں کے علاوہ جتنے بھی کام رجب کے نام پر اس مہینے میں کیے جاتے ہیں وہ یا تو بدعت ہیں یا رسم و رواج، جن میں اسراف، فضول خرچی اور دوسری بہت سی خرافات ہیں، لہٰذا ایسے سب کام ناجائز اور حرام ہیں، جیسے کہ نمبر 1، رجب المرجب کا مہینہ آنے پر جمعہ کے دن میٹھی روٹی بنانا اور اس پر 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر اس کو تبارک کہنا اور روٹی کو میت کی طرف سے فدیہ صدقہ خیرات سمجھ کر تقسیم کرنا۔ نمبر 2، بیوی فاطمہ کی کہانی اور 22 رجب کے کنڈوں کی رسم۔ نمبر 3، خاص طور پر 22 رجب کو کھیر بنا کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کی نیت سے لوگوں کو کھلانا۔ نمبر 4، شب معراج کے نام پر 27 رجب کو حلوہ پکانا، رنگین جھنڈیاں لگانا، آتش بازی اور مٹی کے چراغوں کو جلا کر گھروں کے دروازوں اور دیوار پر رکھنا وغیرہ۔ نمبر 5، 27 رجب کی شب کو جشن شب معراج کے نام سے منانا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا جس کو ہزارویں روزہ کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسی رسمیں اور بدعتیں ہیں جن کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ معراج کا 27 رجب کو ہونا یقینی نہیں۔ آج کل رجب کی 27ویں شب میں شب معراج کے نام پر طرح طرح کی خرافات انجام دی جاتی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کب کروایا گیا، اس بارے میں تاریخ، مہینے بلکہ سال میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور شب معراج کے متعین ہونے کے متعلق جو روایات آئی ہیں وہ محدثین کی تحقیق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، جس کی بنا پر 27ویں شب کو ہی شب معراج قرار دینا بالکل غلط ہے۔ مستفاد از شرح زرقانی و مجمع الفتاوی۔ علامہ زرقانی علیہ الرحمہ کے بقول 45 صحابہ کرام سے شب معراج کے متعلق روایات منقول ہیں، اس کے باوجود معراج والے رات کی ایک ہی تاریخ یقینی طور پر نقل نہیں کی گئی۔ آخر کیوں؟ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کو بنیاد بنا کر معراج والی رات کو عبادت کے لیے متعین کرنے کا حکم دیا، اور نہ اس رات کی اس طرح سے تعظیم کسی بھی صحابی رسول کے ذہن میں پیدا ہوئی، اور نہ محبت کے تقاضے میں ہی اس طرف توجہ کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا گیا تو آخر اس شب سے اس قدر بے توجہی کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں خرافات اور بدعتوں کی بھرمار کا شدید خطرہ تھا،
لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے بدعتوں اور رسموں کا دروازہ بند رکھنے کے لیے اس کو راز رکھنا ضروری سمجھا۔ دوسری بات، شب معراج جس رات میں بھی ہوئی ہو، اس رات کو کوئی بھی متعین عبادت شریعت میں ثابت نہیں ہے، لہٰذا شب معراج کے نام پر عبادت کرنا یا اس کے لیے جمع ہونا وغیرہ کسی بھی طرح کا اہتمام صحیح نہیں۔ اللہ تعالی رجب المرجب کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس میں جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرنے اور جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔